کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا، وہ پھول ہوں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی لائن پہ میرے ساتھ گنگنانا، اس کو پورے ہندوستان میں پہنچانا ان مصروں کو، کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا، وہ پھول ہوں، وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ کون سا؟ کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے۔ گوپ بھائی کہاں ہے؟ گوپ جی کہاں ہے؟ اربند بھائی کہاں ہے؟ اربند بھائی کو بلا لو۔ ہاں بھی فوٹو بھی کھچوا لیں گے، پریشان نہ ہو۔ اربند بھائی آئیے، راجیش بھائی آئیے۔ اربند سنگھ گوپ جی آپ کے سامنے ہیں، اور اب میں جو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ کبھی میں آؤں گا جب وہ دور رہے گا تب، لیکن میرا من کر رہا ہے کہ میں ابھی پڑھ دوں۔ کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا، ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، تیار رہنا بارہ بنکی والوں، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آئے گا، شیر واپس پلٹ کے آئے گا۔ پرویز بھائی کہاں ہیں؟ پرویز بھائی آئیے، ادھر آئیے۔ ہاں میں جاتے جاتے وہ بھی سنا کے جاؤں گا۔ میں تو آج جان بوجھ کر کے آپ کو پریشان کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوری رات مجھے پریشان کیا۔ پرویز بھائی ادھر آئیے۔ فرحان بھائی کہاں ہیں؟ دیکھیے دوستوں، اور خاص طور سے میری نوجوان نسلوں، پرویز صاحب جو کام کر رہے ہیں نا، وہ صدیوں میں کوئی انسان اس طرح کا کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا کر کے ساجی وراثت اور ان کی پوری ٹیم کے لیے آپ کی دعائیں اس پوری ٹیم کو ملے کہ اللہ ان کا حوصلہ سلامت رکھے، کہ نفرت والی طاقتیں کتنی بھی کوشش کریں لیکن ساجی وراثت اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ ہر سال اس مشاعرے کو کرتی رہے تاکہ نفرت والی طاقتیں کمزور ہوتی رہیں اور محبت اسی طرح سے پھیلتی رہے۔ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے؟ اب آئیے دوستو نظام منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ جس انسان کے دل میں قیامت کا خوف اور اللہ کی ذات کا ڈر پیدا ہو جائے وہ کبھی اس کی یاد سے غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم پر جو غفلت اور مدہوشی طاری ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں ڈر نہیں ہے، قیامت کی جزا سزا اور حساب کتاب کا خوف نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کے دل میں چونکہ اللہ کی پکڑ کا ڈر تھا، اس لیے وہ کسی حالت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ تجارت، ملازمت، مزدوری، گھریلو مصروفیات اور سخت سے سخت مصیبت اور پریشانی ان کے اور نماز کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ جس دن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم لگا، اسی رات کی صبح کو لوگوں نے آپ کو نماز فجر کے لیے جگایا، باوجود کہ سخت زخمی تھے۔ زہر میں بجھا ہوا تیر جسم میں اتر گیا تھا، مگر آپ فوراً نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس حالت میں نماز ادا فرمائی کہ جس میں سے مسلسل خون جاری تھا، اور اس موقع پر بھی فرمایا کہ ہاں، جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی تو صحابہ کرام کو سخت غصہ آتا تھا۔
غزوہ بدر میں حضرت عمر کی نماز اثر قضا ہو گئی تو کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بڑے رنج سے کہا، یا رسول اللہ، سورج غروب ہو رہا ہے اور میں نے اب تک نماز اثر نہیں پڑھی۔ ہم سیدنا حسین بن ابی طالب کے ساتھ عقیدت و محبت کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، ان کے نام پر کھچڑی اور حلیم پکا پکا کر کھاتے اور کھلاتے ہیں، اور بعض سینئر قسم کے عاشق تو ان کے نام پر پیٹ پیٹ کر اپنے سینے بھی لہو لہان کر لیتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ وہ خود بڑے جوش خروش کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور سنتے سناتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عین میدان جنگ میں بھی نماز ترک نہیں کی، حالانکہ اس وقت ان کا ایک ایک ساتھی اور عزیزان کی نظروں کے سامنے شہید ہو رہا تھا، خاندان کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عین اس وقت جب ہم شہید کربلا کے نام پر جلسہ کر رہا ہوتے ہیں، ان کے نام پر جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ حیرت ہے کہ شہید کربلا نے تو تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارشوں میں بھی نماز نہ چھوڑی، لیکن ہم امن اور سکون کی حالت میں بھی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ اصل وجہ وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے اور دلوں سے اللہ کا ڈر اور قیامت کا خوف نکل گیا ہے۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو ہم نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہ کر سکتے۔ فرض تو فرض، نفل کا بھی اہتمام۔ وہ خوش قسمت انسان جو ہر وقت اللہ کی محبت میں سرشار رہتے ہیں، وہ فرض تو فرض نفلی نمازوں کا بھی اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم نے شاید کبھی فرض نمازوں کا بھی اتنا اہتمام نہیں کیا ہوگا۔ انہیں نماز میں وہ سکون، وہ لذت اور وہ کیف و سرور حاصل ہوتا ہے جو کسی دوسری چیز میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم راتوں کو نیند کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ والے رات کے سناٹے میں اپنے مالک کے سامنے رکوع و سجود میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں جو کچھ مانگنا ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے رات ہی کو مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو خود رب کریم نے اپنے کلام میں گواہی دی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے راتوں کو بہت ہی کم سوتے ہیں۔ جب شروع میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام راتوں کو دیر تک تراویح کی طرح نماز پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں پھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارے انداز میں ان کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ لوگ خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خوف اور امید یہ دونوں صفتیں مسلمان میں ہونی چاہیے۔ صرف خوف ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، صرف امید ہو تو انسان بے عمل ہو جاتا ہے۔ صحابہ میں دونوں چیزیں تھی، امید بھی تھی، خوف بھی تھا۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اور یہی دو چیزیں ان کو اس وقت مسلح پر لا کھڑا کرتی تھی جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی تھی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔